السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آئے، من الہدی، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ مڈاؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو ہو تم میں سے بیمار، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے ہو تکلیف اس کے سر سے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو بدلہ ہے روزے سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے۔ یہاں تک پہلے سمجھ لیں کہ اس آیت کے حصے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے محصر کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ محصر اس کو کہتے ہیں جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا ہو مگر کسی مجبوری سے وہ پورا نہ کر سکے، مثلا بیماری کی وجہ سے، یا کسی دشمن نے راستہ روک لیا، یا کوئی موسمی یا دوسری رکاوٹ حائل ہو گئی۔ تو اس میں چند مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی عذر وغیرہ آ جاتا ہے تو کسی معتبر شخص کو یہ کہہ دے کہ فلاں تاریخ میں حد حرم کے اندر میری طرف سے ایک بکری، اور جو قران اور تمتع میں ہوں ان کا ذکر آگے آئے گا، وہ 2 بکری ذبح کر دے، اور جب وہ تاریخ آ جائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اب جانور حد حرم میں ذبح ہو گیا ہوگا تو سر منڈا دے یا بال کٹا دے، تو اس سے احرام کھل جائے گا، پھر اس حج یا عمرہ کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا گیا ہے مسئلہ کہ سر منڈانے کا حکم یا تمام بال کتروانے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت صرف 1 انگلی بال کاٹ لے۔ نمبر 3، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے مسئلہ کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور اس کو پورا کرنے سے کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن اور کسی عذر یا تکلیف سے سر منڈانے کی ضرورت پڑی، تو اس کو 3 باتوں کا برابر اختیار ہے۔ خاص سر منڈا لے اور پھر 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لے، یا 1 بکری حدود حرم میں ذبح کر کے مسکینوں کو کھلا دے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو ہو فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آئے، من الہدی، قربانی سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھے 3 دن حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں عزیز طلبہ مختلف حاجیوں کے احکام ہیں، مختلف قسم کے حاجیوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمتع اور قران میں ایک جانور ذبح کرنا ایام قربانی میں حد حرم کے اندر واجب ہوتا ہے، اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2، تمتع اور قران میں جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو، یعنی جو قربانی نہ دے سکتا ہو، تو اس کے عوض میں وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے تو وہیں 10ویں ذی الحج سے پہلے ختم کر دے، اور جب حج کر لے تو 7 اس وقت رکھے، خواہ وطن واپس آ کر رکھ لے یا وہیں رکھ لے، اور اگر 10ویں ذی الحج سے پہلے اس نے 3 روزے نہیں رکھے تو پھر قربانی ہی کرنا اس پر واجب ہے۔ اور نمبر 3، حج افراد ہر شخص کے لیے جائز ہے، تمتع اور قران صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتے ہوں۔
اور میقات کا آپ کو علم ہوگا کہ ان معین مقامات کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ معظمہ کو جانے کے لیے احرام باندھنا حج یا عمرہ کے لیے واجب ہوتا ہے۔ آیت کے آخر میں احکام حج بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ احکام الہی کی پابندی رکھو اور خلاف ورزی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات کو صحیح سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔